بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے آپ سبھی سلتے جو ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ تم میں کہ دو سکہ آدمی اس کا حکم کرے یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو۔ مسئلہ محرم پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ مسئلہ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ مسئلہ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ کاٹنے والا کتا اور کوا اور بچھو اور چیل اور چوہا اور بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی۔ مسئلہ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ ور درندوں کو مارنا معاف ہے، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے۔ مسئلہ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، عمدن ہو یا خطاً۔ عمدن کا حکم تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، اور خطاً کا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے، اور امام محمد شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خلقت و صورت میں مارے ہوئے جانور کی مثل ہونا مراد ہے کہ تم میں کہ دو سکہ آدمی اس کا حکم کریں، یعنی قیمت کا اندازہ کرے، اور قیمت وہاں کی معتبر ہوگی جہاں شکار مارا گیا ہو، یا اس کے قریب کے مقام کی بطور قربانی جو کعبہ کو پہنچتی ہو، یعنی کفارہ کے جانور کو حرم مکہ شریف کے باہر ذبح کرنا درست نہیں، مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے، اور عین کعبہ میں بھی ذبح جائز نہیں۔ اسی لیے کعبہ کو پہنچتی فرمایا، کعبہ کے اندر نہ فرمایا، اور کفارہ کھانے یا روزے سے ادا کیا جائے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ میں ہونے کی قید نہیں، باہر بھی جائز ہے، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا۔ مسئلہ یہ بھی جائز ہے کہ شکار کی قیمت کا غلہ خرید کر مساکین کو اس طرح دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر پہنچے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس قیمت میں جتنے مسکینوں کے ایسے حصے ہوتے تھے اتنے روزے رکھے، یا اس کے برابر روزے رکھے کہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم سے قبل جو شکار مارے اور جو اب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، یعنی اب جو دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔